فرمایا یہ حق ہے. عبداللہ ابن مسعود نے حق کی شرح میں کسے دیکھا؟ مولا علی کو. اور سنیں کہ پیغمبر نے میدان قدیر میں اعلان ولایت کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک پہچان یہ کہ یہی حق ہے, دوسری پہچان یہ کہ آگے آگے کے علی ہیں پیچھے پیچھے حق ہے, تیسری پہچان یہ علی و مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ. سمجھے بلّہ سمجھتا ہوں آپ نے محسوس کیا تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور مرحومہ کو بھی بہترین مثالی ثواب ہوگا کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی. اس دنیا نے ہمارے بہت سے نام رکھے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سے نام اس دنیا نے رکھے ہیں. کوئی ہمیں ملت گریہ گناہ یعنی رونے والی قوم کہتا ہے, کوئی ہمیں جعفری کہتا ہے, کوئی ہمیں امامیہ کہتا ہے, سمجھ لیں آپ, کوئی ہمیں امامیہ کہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں کافر بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ ہمیں رافضی بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ہمیں الحمدللہ شیعہ بھی کہتے ہیں. آپ ایک ایک جملے کو اگر محسوس کریں تو یہ سب آپ کے لیے اعزاز ہے. ملت گریہ گناہ ہونا الحمدللہ ہمارا شرف, اس لیے کہ لوگوں کو ہنسنا میسر نہیں ہے, ہمیں غم حسین کا رونا آتا ہے. ہمیں ملت گریہ گناہ کے ساتھ ہم کو لوگ امامیہ کہتے ہیں. امامیہ کا مطلب امام والا. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے اماموں کا قید نہیں پڑا, اور کیا بھی بہت بڑے بڑے امام موجود ہیں, مگر جب کبھی امام والا تذکرہ ہو تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا, ہم ہی کو یاد کرتا ہے. دو باتیں ہیں, یا تو یہ مانیے کہ جیسے امام ہمیں ملے ایسے امام کسی کو نہیں ملے, کہ جیسے امام ہمیں ملے ایسے امام کسی کو نہیں ملے, یا پھر یہ مانیے کہ جیسا دین ہمارے اماموں نے سمجھا دیا ایسا کسی کا امام سمجھا نہیں سکتا. تو بھیا سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے سمجھنا ضروری, جس کی خود سمجھ میں نہ آئے وہ دوسروں کو کیا سمجھائے. اور امامیہ ملت گریہ گناہ امامیہ, اور اس کے بعد ہم کو لوگ رافضی بھی کہتے ہیں. میں اپنا ذاتی تجزیہ کی خدمت میں کروں کہ ہم نے بہت عرصے تک سوچا سمجھے رافضی مطلب کیا ہے. رافضی اصل میں رفضہ سے بنا ہے, ربی کے 3 حروف ہیں, اس کا مطلب رفضہ کا مطلب ہے چھوڑ دیا. تو یہ ہم رافضی جو کہے جا رہے ہیں کیوں کہے جا رہے ہیں؟ کیا چھوڑ دیا؟ اللہ کو چھوڑ دیا, قرآن چھوڑ دیا, کعبہ چھوڑ دیا, رسول کو چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دی, روزہ چھوڑ دیا. پڑھے لکھے افراد تشریف فرما, جملہ کہوں رائے گا نتیجے گا کہ خدا کا شکر ہے ہم نے کچھ نہیں چھوڑا, اور ساری چیزیں مسلمانوں سے اچھی پوزیشن میں ہمارے پاس موجود ہیں. نہیں بھائی آپ نے غور کیا بات ہے کہ ساری کی ساری باتیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قرآن, توحید, رسالت, نبوت مسلمانوں سے اچھی پوزیشن میں ہمارے پاس موجود ہیں. اب وقت نہیں بننا میں اس کے اوپر دلائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ لوگوں سے بہتر طریقے پر یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں, پھر بھی رافضی ہیں. رافضی کا مطلب چھوڑ دینے والے, نہ قرآن چھوڑا, نہ کعبہ چھوڑا, نہ نماز چھوڑی, نہ خدا کو چھوڑا, نہ رسول کو چھوڑا, کچھ نہیں چھوڑا, مگر وہ ہم پھر بھی رافضی ہیں. جب بہت غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں قرآن کو چھوڑنے کی بنیاد پر رافضی نہیں کہتے, ہمیں کعبے کو چھوڑنے کی بنیاد پر رافضی نہیں کہتے, ہمیں اللہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر رافضی نہیں کہتے. بھیا دیکھو کیسے سنتے ہیں آپ, الحمدللہ ہمیں سقیفہ کو چھوڑنے کی بنیاد چھوڑ دیا تو رافضی کہلائے, حدیث سے وابستہ ہے تو شیعہ کہلائے. صلوات پڑھے تو اب میں کہہ رہا تھا کہ یہ رافضی, اور اس کے بعد آخر میں ہمارا ایک نام شیعہ بھی, شیعہ جس کے لیے یہاں تک. شیعہ کا مطلب کیا؟ دیکھیے لغت میں شیعہ کے بہت سے معنی, لیکن اصطلاح میں لفظ شیعہ کا ایک معنی علی والا ہونے کے بھی, شیعہ ہونے کے ایک معنی لغت میں علی والا ہونے کے بھی ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آج آپ 1444 ہجری میں 27ویں صفر کو اور 25ویں ستمبر 2022 کو یہاں اس وقت سنگیلے کے ادا خانے میں مجلس سن رہے ہیں. آج سے آپ اگر بیک گیئر لگا کے ریورس کریں, پیچھے کی طرف چلیں 400 500 600 برس پہلے, تو آپ کو صرف مولا علی کے شیعہ نظر نہیں ہیں. بہت سے لوگ تھے ان کے شیعہ موجود ہیں, ان کے شیعہ, ان کے شیعہ, ان کے شیعہ, جو جس کا چاہنے والا تھا وہ اس کا شیعہ تھا. ایسے ہی ہوتا تھا.
ہوتا ہے مطلب جو جس کا چاہنے والا ہے اسی کا شیعہ اسی نام سے منسوب ہو رہا ہے، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ اس میں برا ماننے کی تو بات ہی نہیں، بالکل سامنے کی جلدی بات ہے کہ جو جس کا چاہنے والا ہوا، معتقد ہوا، وہ اس کے نام سے مشہور ہوگا کہ یہ فلاں کی شیعہ، یہ فلاں کی شیعہ، یہ فلاں کی شیعہ، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا؟ لیکن آج دنیا کے کسی گوشے میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جائیے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ اسے کہیے کہ ہم شیعہ ہیں، تو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کس کے شیعہ ہو، کہ آپ سے قطعی طور پر وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ شیعہ ہو کس کے شیعہ ہو۔ جیسے ہی آپ نے کہا شیعہ، وہ سمجھ گیا شیعہ مطلب علی علی کرنے والا، حسین حسین کرنے والا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے لفظ شیعہ کا مطلب۔ لیکن لغت میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں ساتھ ساتھ رہنے والے کو۔ یہ لفظ تشیع سے بنا ہے، اسی لیے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کو تشیع جنازہ کہتے ہیں۔ تابوت اور علم کے ساتھ ساتھ چلنے کو مشاہد تابوت اور مشاہد علم کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ چلنا، تابوت کے ساتھ چلنا، تعزیے کے ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ چلنا، اسے کہتے ہیں تشیع۔ اور جو ساتھ ساتھ چلے اسے کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ کا مطلب ہے ساتھ ساتھ چلنے والا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ بیدار ہیں یا نہیں بیدار ہیں، کیسے سمجھیں کہ اس مسئلے کو ساتھ ساتھ چلنے والے کو کہتے ہیں شیعہ۔ اور اللہ کو پیغمبر کریں علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ ہونے کو کہتے ہیں شیعہ۔ قرآن کی ایک آیت پڑھوں، اللہ سورہ حشر میں کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فائدے میں وہ ہیں کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور حق علی کے ساتھ ہے اور ساتھ رہنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو غلط تو نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ اللہ کی نگاہ میں فائدے میں وہ ہیں جو اپنی اولاد کو شیعہ ہونے کی وصیت کرتے ہیں۔ غور کریں تو یہ حق ہے، کیا حق ہے؟ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، اور جب مجسم ہو تو علی ہی حق ہے۔ اور پھر ہم نے فہرست میں جب تلقین پڑھی تو کیا کہا؟ قبر حق، نشر حق، سوال منکر نکیر حق، اور اس کے بعد یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ میزان حق، صراط حق۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب قبر میں مولا علی بھی آتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعہ ہیں، یہ کہتے ہیں ان کی قبر میں مولا علی آتے ہیں۔ اچھا یہ بیماریاں کچھ ادھر سے ادھر بھی آنے لگی ہیں، کہتا مولا علی بھی قبر میں آتے ہیں، یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ صاحب بھی آئے گا، اور یہ تو کہا ہی نہیں کہ بچھو بھی آئے گا۔ آئے گا، بالکل آئے گا۔ صاحب کے آنے کی روایت کی ہے، بچھو کے آنے کی روایت کی، دیگر حشرات الارض کے آنے کی روایت بھی موجود ہیں، لیکن علی کے آنا بھی مستند ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ بھائی جس کو بلایا جائے گا وہی آئے گا۔ صاحب کے آنے کی روایت بھی ہے، علی کے آنے کی روایت بھی ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ اگر علی آئیں گے تو صاحب نہیں آئے گا، اور صاحب آئے گا تو علی نہیں آئیں گے۔ اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ کے جائیے بھیا، جس کو بلائیں گے وہی آئے گا۔ علی کو بلانے کا انتظام کر رہے ہیں کہ صاحب کو بلانے کا انتظام؟ اب مجھے بلایا تو ہم بھی تو آئیں گے، لیکن اب ہمارے نہ آنے کی دو ہی کنڈیشنز ہیں، یا تو یہ بلائیں نہیں، جب یہ بلائیں گے نہیں تو ہم آئیں گے نہیں۔ لیکن عام طور پر انہوں نے بلایا، اشتہار ہوا، اعلان ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اور جس دن مجلس ہوئی اس دن کوئی اور صاحب مجلس پڑھنا، ایسا صاحب ہمارے پوچھے وہ کہنے لگے صاحب آپ نے کہا تو کسی اور کا تھا اوپر، تو یہ نے صاحب انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب کیوں انکار کر دیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بلایا جسے جائے گا وہی آئے گا، صرف اس کنڈیشن میں کہ اگر وہ آنے سے خود انکار کر دے۔ بھیا مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو جی چاہے کیجئے، مگر کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ قبر میں علی آنے سے انکار کر دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی تبلیغ پر یہی ایک جملہ کافی ہے۔
باتیں اس کے لیے ہیں. اگر کوئی اس بات کا منکر ہے کہ قبر میں علی نہیں آتے تو پہلی بات یا تو وہ حدیث پیغمبر سے انکار کر دے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ حدیث پیغمبر نہیں، یا تو پھر وہ اس فہرستی کو مائنس کر دے جس میں یہ سب کہا گیا کہ میزان بھی حق ہے اور صراط بھی حق ہے اور قبر بھی حق ہے، یا پھر کوئی ایسا منظر دکھا دے جس میں علی نے وعدہ کیا ہو مگر وفا نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تاریخ میں علی کی وعدہ خلافی ملے گی، یہ فہرست بھی اپنی جگہ مستحکم ملے گی، حدیث پیغمبر بھی اپنی جگہ مستند ملے گی. تو پھر جہاں حق ہے وہاں علی کا ہونا ضروری ہے. اگر میزان پر علی نہیں تو میزان میزان نہیں، قبر قبر نہیں، حشر حشر نہیں. صلوات پڑھے محمد. یا ہو سکتا ہے کہ بڑا ذہن مسکرا لیکن سن لیے وہ ایسے لوگ ہیں جو نیلے کی مجلس میں نہیں تھے کہ قبر میں جناب امیر آتے کیوں ہیں. سنیے پہلے یہاں سے آخری آیت تک توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں محسوس کر لیا تو شاید ہی کوئی شخص جو خاموش بیٹھے کیوں آتے کیوں آتے. سنیں گا آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ نے حضرت یوسف کا تذکرہ کیا. نہ پڑھا ہو تو سنا ہوگا اور نہ سنا ہو تو کم از کم مووی میں تو دیکھ ہی لیا ہو حضرت یوسف کے سلسلے میں. دیکھیے کیا ہو کساب جناب یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو راستے سے ہٹانے کا جب پروگرام طے کیا اور انہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض کو اتار کے لے کے چلے گئے. کساب گھڑیا کھا گیا اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. یوسف کو درمیان سے ہٹانا ان کا مقصد. اب وہ ساری باتیں جو کہ ظاہر موضوع نہیں، لہذا موقع نہیں ہے، صرف ایک بات جو بہت اہم ترین ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف چھوٹے تھے، کمسن تھے اور انہیں کنویں میں پھینکا گیا. جیسے ہی یوسف کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینکا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے اسی کنویں میں ایک محفوظ مقام پر جبرائیل نے یوسف کو رکھ دیا. اچھا یہ بات بھی سمجھنے کی الگ کی ہے لیکن آگے ذہن میں تو عرض ہی کر دوں کہ یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ ایسا محافظ ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اللہ ایسا محافظ ہے کہ وہ دشمنوں کی تدبیر ہی کو حفاظت کا ذریعہ قرار دیتا ہے. ذرا سا محسوس کر لیجیے اس بات کو کہ وہ دشمنوں کی تدبیر کو ہی حفاظت کا ذریعہ قرار دیتا ہے. یعنی الگ سے کوئی شے ایڈ نہیں کی جائے. اگر ابراہیم کے لیے نمرود نے آگ روشن کی ہے تو وہ اسی آگ کو ابراہیم کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اس لیے کہ یہ تدبیر ظالم اللہ کی حکمتوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر تم نے ابراہیم کے لیے آگ روشن کی ہے تو کر لو. ابھی ہم جب چاہیں گے تو اسی آگ کو اتنا ٹھنڈا کر دیں گے کہ ابراہیم محفوظ رہیں. حالانکہ آگ کو بجھانے کا ذریعہ کائنات میں یہ کہ پانی ڈالا جائے تاکہ آگ بجھ جائے، مگر اللہ نے پانی کے ذریعے نمرود کی آگ کو نہیں بجھایا، آگ کو آگی کے ذریعے ٹھنڈا کر دیا. کیا مسئلہ سے توجہ فرمائیں کہ آگ کو آگی کے ذریعے ٹھنڈا کر دیا. اگر موسیٰ نے راستہ بنایا نجات کے لیے اور فرعون اسی راستوں پر اترا تو اللہ نے بھی کہا کہ آؤ اتر لو انہی راستوں پر. جب بیچ راستے میں آ جاؤ گے تو راستے میں جائیں گے تاکہ تم بھی دیکھ لو کہ جس راستے پر موسیٰ کو نجات دے سکتے ہیں اسی راستے پر تمہیں فنا بھی کر سکتے ہیں. اگر تمہیں خدائی کا شوق ہے نمرود ہو تم تو ٹھیک ہے، تم اطمینان سے خدائی کرو، لیکن جس دن ہم چاہیں گے تمہاری جان ایک مچھلی کے ذریعے سے لے بھی لیں. اگر تم اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتے ہو، جنت بنانے کا ارادہ ہے تو بنا لو، لیکن وہ اپنا خدائی کا کہ جس نے تمہارے خزانے کو تمہاری قبر نہ بنا دیا. مطلب یہ کہ وہ اسی تدبیر کو حکمت کے ذریعے حفاظت کا ذریعہ بنائے گا. یوسف کے بھائیوں نے
یوسف بنانا چاہتے ہو، وہی کنواں حفاظت یوسف کا مسکن بنے رکھ دیا گیا. سنیے قبلہ جس کے لیے لے گیا تو یہ تو الگ کی بات تھی. سنیے جب رکھ دیا گیا تو یوسف کمسن تھے، رونے لگے، اکیلے تھے، تنہائی کی وحشت. لیکن عام طور پر اکثر لوگ وحشت کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. وحشت کہتے ہیں تنہائی کی کیفیت کے شدت اختیار کرتے ہیں. یعنی جب تنہائی بہت زیادہ بڑھ جائے تو وحشت کہلاتی ہے. نماز وحشت قبر کا جو تصور ہے وہ اسی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب وحشت کا مطلب خوف نہیں، تنہائی کی شدت کا اختیار کر لینا، یہ ہے وحشت. لیکن ایک بات اکثر غلط فہمی کی شکل میں، نماز وحشت قبر جو ہے وہ الٹرنیٹ ہے صدقے کا. حکم یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز کے لیے جو دنیا سے گزر گیا صدقہ کریں، جتنی حیثیت ہو اتنا صدقہ کریں. لیکن صدقے کا تعلق جو ہے وہ مال سے ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو مال تھا نہیں، ہم کیا صدقہ کرتے. تو جو صدقہ نہ کرے وہ کم از کم 2 رکعت نماز تو پڑھ ہی سکتا ہے. تو نماز وحشت، اصل میں وحشت کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی تنہائی کی شدت جسے وحشت کرتے ہیں دور کرنے کے لیے اپنے گزر جانے والے کے لیے 2 رکعت جو نماز پڑھی جائے اسے نماز وحشت قبر کہتے ہیں. تو وحشت کا مطلب ہے تنہائی کا، اکیلے پن کا بہت زیادہ بڑھ جانا. آپ کو بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں جائیں گے جو کہتے ہیں صاحب ہم اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، ہمیں بڑی وحشت ہوتی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا باہر نکل آتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے. تو یہ ہے وحشت. تو یوسف کو ہوئی کنویں میں وحشت. اکیلے تھے، چھوٹے تھے، کمسن تھے، کبھی یعقوب سے جدا نہیں ہوئے تھے، لہذا ہوئی یوسف کو کنویں میں وحشت. توجہ کے ساتھ سنیے، جب اللہ کے نبی یوسف کو کنویں میں وحشت ہوئی تو اس نے یوسف کا مونس بنا کے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی کی دلجوئی کرو، ان کے مونس ہو جاؤ، ان کی تنہائی کو بانٹو، ان کی وحشت کے احساس کو کم کرو. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اس مسئلے کو کس طریقے سے سنیں گے کہ جب جبرائیل کنویں میں یوسف کے پاس آتے تھے تو اپنی اصل حالت پر نہیں آتے تھے، یعقوب کی شبیہ بن کے آتے تھے. نہیں ذرا سا جب تک سمجھ نہ لے بھائی یہاں سے آگے نہیں بڑھو گا. جب یوسف کے پاس جبرائیل کنویں میں ان کے مددگار، ان کے مونس، ان کے تنہائی کے ساتھی بن کے آتے تھے تو اپنی اصل حالت پر یعنی ملک کی حیثیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ یوسف کی شکل، یعقوب کی شکل اختیار کر کے آتے تھے، یا یعقوب کی شبیہ بن کے آتے تھے. کہ یعقوب کی شبیہ بن کے کیوں آتے تھے؟ یعقوب کی شبیہ بن کے اس لیے آتے تھے کہ کیونکہ یوسف اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ یعقوب کے قریب تھے. ذرا سا غور کیجیے بھائیو، بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یعقوب اور یوسف کے درمیان محبت اتنی تھی کہ سب سے زیادہ جو یوسف کے دل سے ذات قریب تھی وہ یعقوب کی ذات قریب تھی. لہذا اللہ نے یہی بہتر سمجھا کہ یعقوب ہی کی شبیہ بنا کے جبرائیل کو بھیجا جائے تاکہ یوسف کو احساس تنہائی نہ ہو. اگر یہ منظر سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مومن کی قبر میں علی کیوں آتے ہیں. تمنا کون کرتا ہے؟ یہ تمنا موت کا معاملہ بلا تشبیہ ویسا ہی ہے کہ جیسے کسی ادارے کا، کسی کمیٹی کا، کسی انجمن کا، کسی بارگاہ کا کسی کو ذمہ دار بنا دیا ہے، متولی ہو گئے، مثلا سیکریٹری ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے. اب جب ہو گئے تو اگر آدمی صحیح ہے، میں کہا صاحب یہ آپ کو ذمہ داری دیا ہے 5 سال تک آپ اطمینان سے کام کیجئے، 5 سال کے بعد آپ سے حساب نہیں ہے، اس نے گڑبڑ نہیں کی، ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہے گا کہ جلد سے جلد یہ 5 برس کی مدت تمام ہو اور جلدی سے حساب ہو، میرا دامن چھوٹے. یہ ہے پاک اور پاکیزہ
گزارنے والے شخص کی طرح۔ اگر وہ اپنی کارکردگی میں سچا ہے تو وہ اپنی 5 برس کی مدت کو جلد سے جلد ختم کر کے اپنے موت اس ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہے گا۔ لیکن اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے اس منظر میں، اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو 2 باتیں، اول تو یہ چاہے گا کہ یہ 5 برس کا عرصہ جو ہے یہ 50 برس کا ہو جائے، مدتی تمام نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر تمام ہو ہی رہی ہے تو پھر حساب میں جتنا زیادہ ڈیلے ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ آج تو کل کام سے جا رہا ہوں، کل آئی، اگر آپ آج تو میں شہر سے باہر ہوں، پرسوں آئی۔ یہ جو پرسوں، کل اور آج ہفتہ بھر اور مہینہ بھر بعد ہو رہا ہے، یہ بات کی دلیل ہے کہ اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اگر گڑبڑ نہیں کیا ہے تو 5 برس کی مدت کو جلدی ختم کرنا چاہے گا، اگر گڑبڑ کی ہے تو 5 برس کو 50 برس کرنا چاہے گا، حساب میں تاخیر کرے گا۔ یہی ہے اس دائر کریمہ کا مفہوم، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم نے گڑبڑ نہیں کی ہے تو پھر ہماری بارگاہ میں آنے کی تمنا کرو، اگر گڑبڑ نہیں کی ہے تو پھر تمنا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تمنا موت وہی کرے گا جس نے گڑبڑ نہیں کی ہے، اور یہ کہ جس کی زندگی پاک و پاکیزہ گزری ہے اسی کے یہاں تمنا موت ملے گی، اور جس کے یہاں زندگی میں گڑبڑ ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو مدت ہے یہ اور طویل ہو جائے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اس کے بعد۔ مطلب یہ کہ جو موت میں تاخیر چاہے وہ جھوٹا ہے، اور جو موت کی تمنا کرے وہ اللہ کی نگاہ میں ثابت ہے۔ مانوس نہیں ہوگا جتنا علی موت سے مانوس ہے۔ اور جمل کے میدان میں خود سنیں گے، خدا کی قسم، جمل کے میدان میں جناب امیر نے سے کسی نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، اور حضرت مالک اجلا نے بڑی حیرت سے پوچھا اور کہنے لگے کہ آپ نے جو اس وقت جو سوال کا جواب دیا تو اس وقت اس موقع پر بھی آپ کو جواب یاد ہے؟ مطلب آپ کو اس وقت زیادہ یہ ساری باتوں کا خیال ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ مالک اشرف سے، مالک ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ بھائی ہم تو اپنے راستے سے قریب ہو رہے ہیں، جتنے جلدی منزل قریب ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ہم لکھنؤ سے سنیلے کے لیے چلے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ جتنے جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے۔ تو منزل تو سب کی ایک ہی ہے، جو راستے کو لانگ ڈرائیو کے ذریعے آنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ دیر سے پہنچنا چاہتا ہے۔ کچھ غور کریں بھائی، ہم تو یہ چاہیں کہ جلد سے جلد آئیں، وقت پہ مجلس شروع ہو، وقت پہ ختم ہو، تاکہ ہم اپنے گھر واپس جائیں، اس لیے کہ وہاں بھی مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم ظاہری طور پر دھیرے لیٹ کر رہے ہیں اور یہاں لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سازش ہے کہ مسجد میں تاخیر ہو۔ تو یہ جو تاخیر کا معاملہ ہے یہ اس بات کی نہیں ہے کہ تو ہماری اس بات میں کوئی پریشانی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مجلس وقت پر شروع ہو، تو منزل تو ہے، جانا تو ہے ہی، وہ تو آگے لے ہی جائے گا، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسی منزل ہے کہ چاہیں گے تب بھی جائیں گے، نہیں چاہیں گے تب بھی لے جائے جائیں گے۔ تمنا یہ بتائیے کہ ہم نے گڑبڑ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور کیجئے کہ جو ہمارے ذریعے سے تمنا ہوگی وہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ ہم نے گڑبڑ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ صاف ستھری زندگی گزارنے والا اللہ کی بارگاہ میں جلدی پہنچنا چاہے گا، اپنی زندگی کو آلودہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہے گا۔ یہ ہے منظر فتمنوا الموت۔ ایک بات سنیے، تمنا کیا ہے؟ تمنا کا آسان لفظ میں ترجمہ ہے چاہنا۔ تو سب لوگ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، بس شاید آخری بات آپ بھی چاہتے ہیں، جتنے مومن بیٹھے ہیں سب کچھ چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی کچھ چاہتا ہے، انبیاء بھی چاہتے ہیں، مرسلین بھی چاہتے ہیں، سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، مگر ہمارا چاہنا اور ہے۔ بہت توجہ کیجیے، اللہ کا چاہنا اور ہے۔ ہمارے چاہنے کو تمنا کہتے ہیں، اللہ کے چاہنے کو مشیت کہتے ہیں۔ ہمارے چاہنے کو تمنا کہتے ہیں، اللہ کے چاہنے کو مشیت کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے تمنا اور مشیت میں؟ بہت نازک فرق ہے۔ جو نفس میں چاہت پیدا ہو، نفس میں، نفس اسے کہتے ہیں تمنا۔ جو بلا نفس کے چاہت پیدا ہو اسے کہتے ہیں مشیت۔ چونکہ
اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے، لہذا وہاں نفس کے تصور نہیں ہے، چونکہ نفس نہیں ہے لہذا وہاں تمنا نہیں ہے، مشیت ہے۔ ہمارے یہاں نفس ہے اس لیے تمنا ہے۔ مگر اب بات اگر خاندان رسالت کی ہو تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے اہل بیت رسول آپ بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، مگر اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اہل بیت رسول آپ کی تمنا وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، مگر اس نے وَمَا تَشَاءُونَ کہا، مطلب کہ جو لفظ مشیت اس نے اپنے لیے استعمال کیا وہی اس نے اپنے اللہ بیت کے لیے استعمال کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا چاہنا تمنا ہے اور اللہ کا چاہنا مشیت ہے، اس لیے کہ جو نفس میں ہو وہ تمنا ہے، جو نفس کے باہر ہو وہ مشیت ہے۔ اب آپ مجھے سوچ کے بتائیے عباس کو علی کی تمنا کہیں گے کہ مشیت کہیں گے؟ ذرا غور کیجئے، شاید آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ اللہ عباس کو علی کی تمنا کہیں گے کہ مشیت کہیں گے، اس لیے کہ جو نفس میں ہو وہ تمنا ہے اور جو بلا نفس کے ہو وہ مشیت ہے، اور یہ نفس تو شب ہجرت اللہ کے ہاتھ بکھی چکا ہے۔ اب جب یہاں ہجرت کے بعد نفس ہے ہی نہیں تو اگر کوئی چاہت پیدا ہو تو تمنا نہیں کہلائے گی، مشیت کہلائے گی۔ یہ مشیت کا مطلب یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، یہ کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ بھی وہی چاہتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے سو جائیں تو سو جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ جاگیں تو یہ جاگتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ روٹیاں اٹھا کے دے دیں تو یہ دے دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کریں تو یہ جنگ کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ سلو کریں تو سلو کریں، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے۔ یہ اس کے اور ان کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو چاہا اس نے انہوں نے چاہا، جو انہوں نے چاہا اس نے چاہا۔ ظاہر پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے کہنے دعا کر دیجئے کہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ پیغمبر نے کہا تیری قسمت میں نہیں، مطلب کہ اللہ نہیں چاہتا، جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ بھئی سمجھیے اس بات کو کہ امام وہ پیغمبر نے کہا کہ تیری قسمت میں نہیں، اس کا مطلب کہ اللہ نہیں چاہتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی اس لیے نہیں کہ پہلے حسین چاہیں، پہلے حسین چاہیں پھر اللہ چاہے، تاکہ زمانہ سمجھے جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے چاہنا۔ چاہنے کا مطلب یہ کہ امام بس وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، امام اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، بس وہی چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن سنیے عبداللہ بہت توجہ، باب فضائل کا آخری نقطہ جیسے دن جائے سن لیجئے کہ جو اللہ چاہے وہ امام چاہے، امام سوائے مشیت الہی کے کسی دوسرے کے چاہنے کا پابند نہیں ہوتا۔ مگر جب یزید نے امام سجاد سے کہا کہ آپ رہا ہیں، آپ چاہیں تو مدینے چلے جائیں، آپ چاہیں تو یہاں رہیں، امام نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں دیکھوں میری پھوپھی کیا چاہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ امام وہی چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، کہہ دوں اللہ وہی چاہتا ہے جو زینب چاہتی ہے۔ امام سے اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا میں دیکھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی ہے۔ جب یزید کے پیغام آگے امام سجاد نے دیا تو فرمانے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ مکان خالی کرا، میں یہ چاہتی ہوں کہ مجلس کا اہتمام۔ خطیب اکبر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بی بی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی پر رو لوں، تو کیا زینب روئی نہیں جب سے حسین کے گلے پر خنجر چلا؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ زینب ایسے رونے کو رونا نہیں کہتی، بی بی کی نگاہ میں رونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض بچھائے، لوگوں کو بلائے جائے، مسائل سنائے جائیں، بابا نے بلند گریا ہو تاکہ زینب کی نگاہ میں رونا واقعی بس خدا مولا کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو مزید احسان ثواب کے توفیق دے۔ بات تمام ہو گئی، اس کے بعد آگیا تو یہی ختم ہو جائے گا۔ بی بی نے 7 دن تک کربلا واپس کما دیا، زینب سے بہتر کسی ہفتہ کے وہ کربلا کے مسائل پڑھا، اس لیے کہ آپ نے علی اکبر کا سینہ چھیدنا سنا ہے، زینب نے دیکھا ہے۔
عباس کے کٹے ہوئے بازو بیوی نے دیکھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بیوی نے دیکھے، ایک ایک قدم ایک ایک منظر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بیوی جب مصائب ہوتی ہوں تو کیا حالت ہے؟ عجب منظر تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب مصائب پڑھنا چاہتی تھی تو وارث بیوی کو کھڑا کر علی اکبر کی مصائب پڑھنے کے لیے ام لیلہ کو اٹھایا، علی 18 برس کے جوان علی اکبر کی ماں ہے، اس کے سینے میں برشی کی نہیں لگائی، اصغر کی شہادت پڑھی ام رباح کو اٹھایا، قاسم کی شہادت پڑھی ام فروہ کو اٹھایا، ایک ایک شہید کی شہادت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آخری دن ماتم کا آیا تو کہنے لگی ان سے کہو کہ ہمارے شہداء کے سر بھی بھیج دیں۔ شہیدوں کے سر آنے لگے، اسباب آنے لگا، عباس کا سر، قاسم کا سر اور محمد کا سر، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے پڑھ کے لیا، سیدان نے ام لیلہ کو علی اکبر کا پوچھا دیا، علی اصغر کا سر آیا، ام رباح نے پڑھ کے لیا، سیدان نے ام رباح کو علی اصغر کا پوچھا دیا، دو سر لاگے گوشے میں رکھ دیے گئے۔ جب یہ دو سر لاگے گوشے میں رکھ دیے گئے، کسی نے ان کو ماتم نہ کیا تو شام کی ایک عورت گھبرا کے بولی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب کہنے لگی نہیں بی بی ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں تو میں زندہ ہوں، مگر میں زندہ ہوں جب تک جائے گا میں حسین بولوں۔ یہ کہہ کہ حسین کے سر پر ماتم کیا، ایک ایک شہید کا سر آیا۔ بس مجلس ختم ہوئی، روایت یہ کہ آواز آئی اب عباس کا سر آیا۔ جیسے ہی عباس کے سر کی آمد کی خبر سنی، بیویوں نے امام حضرت زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں اب تم اپنے اپنے ورثاء کے سر رکھو، اس لیے کہ میرے غیرت دار بھائی عباس کا سر، عباس کا سر مکان تک سنیں کہہ رہی ہوں، سب سے زیادہ زخمی سر حضرت عباس کا سر تھا۔ وجہ کیا؟ 3 وجہ امام سجاد نے فرمایا کہ 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ عباس کے سر پر گرز آہنی لگا، اس سے عباس کا سر زخمی ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ عباس سر کے سارے گھوڑے سے زمین اور سر زخمی ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ کہ راستے میں حسین کا سر تو نیزے پر بلند ہوتا تھا، عباس کا سر نیزے پر بلند ہوتا، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا عباس کا سر شام تک راستے کے پتھروں سے ٹکرا کے زخمی ہو گئے۔ یہی وجہ نہیں کہ سب سے زیادہ زخمی سر حضرت عباس کا سر تھا۔ آج تو عباس کا سر آیا، بڑھ کے ام کلثوم نے دیا، بی بی نے بیعت کیے، درباروں میں گئے، بازاروں میں گئے، واقعات سنا رہی تھی۔ ایک مرتبہ کے چوتھے امام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگے بھوپی اماں چچا کے سر کو مجھے دے دیجئے۔ امام نے چچا کے سر کو لیا، مکان کے گوشے میں آگے بیٹھے، کہنے لگے چچا یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان دیکھیے، یہ پیروں میں بیڑیوں کے نشان دیکھیے، یہ گلے سے بہتا ہوا خون دیکھیے۔ علی تو امام بہت دیر تک بیعت کرتے رہے، بیعت کرتے کرتے ایک مرتبہ اٹھے اور یہ مکان میں سے باہر نکلے، اے خانے کی طرف بڑھے، اے خانے میں ننی سے قبر کے قریب آئے اور عباس کے سر کو سکینہ کی طرف میں رکھ دیا۔ کہنے لگے بیوی اٹھو، تمہیں چچا سے ملنے کی تمنا تھی، یہ دیکھو چچا تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ قبر سکینہ کو زلزلہ ہوا، اب آ رہی ہے بھیا سید سجاد، چچا کے سر کو میری قبر سے ہٹا لو ورنہ بھی قیامت۔ اللہ لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اللہ ذکر خیر کو قبول کر، حاضرین کی تمام حاجات اور اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومہ کے نام ہے اعمال پسماندگان کو مزید نثار ثواب کو توفیق، اور اللہ ہمارے دلوں کو معرفت اہل بیت سے منور کر، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، اور اللہ مرحومہ کو جوار جناب معصومہ میں جگائیں، گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بظہور میں تعجیل فرما، ہمارے شمار اور اعوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوموں مغفورہ اللہ تعالی صاحب کی
السلام علیکم مستشہدین جمیعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولایا غرری غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بعرض توس السلطان یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولایا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.